نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن. پہنچے سرحان بھائی کے جب شاہ کربلا غازی نے اپنی آخری سانسوں میں دی صدا مولا ماں ام البنین سے مت کہنا مولا ماں ام البنین سے مت کہنا شرمندہ سکینہ سے ہوں بہت میں پانی لے کر آ نہ سکا مولا ماں ام البنین سے مت کہنا ماں نے جو سکھائے بچپن میں وہ یاد ہے سب آداب مجھے نزدیک کھڑے رہنا اس جا شبیر جہاں بیٹھے جا کے اس وقت مگر دن تیرا تعظیم کو تیری اٹھ نہ سکا مولا ماں ام البنین سے مت کہنا کس طرح کٹے بازو میرے مقتل میں بتا دینا بے شک میں زین سے زمین پر کیسے گرا اماں کو سنا دے نا بے شک عباس کے گرنے سے لیکن زینب کے گری تھی سر سے ردا مولا ماں ام البنین سے مت کہنا تھا چاروں جانب بکھرا ہوا
قرآن حسن کا جنگل میں پامال بدن قاسم کا ہوا گزری وہ قیامت مقتل میں عباس کی زوجہ سے پہلے افسوس ہوئی بیوہ کبریٰ مولا ماں ام البنین سے مت کہنا یہ سوچ کے رن میں روتی ہے بازو سے لپٹ کر میری وفا یہ بات گرا گزرے گی بہت اماں کی طبیعت پر آقا تر ہاتھ ہوئے پانی سے میرے اور آپ کا اصغر پیاسا رہا مولا ماں ام البنین سے مت کہنا دو بھائی بچھڑتے تھے رن میں کیسا تھا قیامت کا منظر عباس مجھے بھائی کہہ دو سرور نے کہا جب یہ رو کر عباس کو بھائی کہہ تو دیا اس دم تھی لبوں پر بس یہ صدا مولا ماں ام البنین سے مت کہنا مولا ماں ام البنین سے مت کہنا بہت اچھے آمد ہے جگر بن شہ قلعہ شکن کی لشکر میں تلا تم ہے زمیں ہلتی ہے رن کی سرداروں پہ ثابت ہے جدائی سر و تن کی سمٹی ہے رگے خوف سے شیروں کے بدن کی ہے تیغ بے کف قوت بازو شہدی کا تھمتا نہیں ماہی پہ قدم گاہ و زمین کا کہتے ہیں ملک عرش کے پائے کو سنبھالے گیتی کو خدا آج تباہی سے بچا لے کیا غزوہ خندق میں بہے خون کے نالے ہے قلعہ خیبر کے یہی توڑنے والے
نقشہ نظر آ جائے گا پھر جنگ احد کا، پوتا ہے لڑائی پہ چڑھا بنت اسد کا، خود شیر ہے جج شیر، چچا شیر پدر شیر، نعرے ہیں جدا شیر کے دل شیر جگر شیر، پلکیں ہیں اگر شیر کا پنجہ تو نظر شیر، کیوں کر نہ ہو اس طرح کے شیروں کا پسر شیر، ٹلتے نہیں میدان سے یہ پیشہ ہے انہی کا، کہتے ہیں نجف جس کو وہ بیشا ہے انہی کا، تلوار کے بچپن سے یہی لوگ دھنی ہیں، جاباز و دلاور ہے قریشی مدنی ہیں، قبضے میں انہی کے ہنر تیغ زنی ہیں، سر بات پہ دیتے ہیں غنی ابن غنی ہیں، اور جب آ گئے ہیں غیظ میں یہ عرش ہلا ہے، ورثے میں انہیں زور ید اللہ ملا ہے، ظاہر میں تو موجود ہے سب جنگ کے اسباب، دریا کے نگہبانوں کا زیرا ہے مگر آب، کس طرح چھپے امن کا گوشہ تو ہے نایاب، اترے ہوئے چلوں کو چڑھانے کی نہیں تاب، بڑھتے ہوئے کچھ سوچ کر پھر بڑھتے ہیں ڈر سے، پتا بھی کھڑکتا ہے تو گر پڑتے ہیں ڈر سے، تفتیش کو جاسوس چلے جاتے ہیں ہر بار، ہیں کان لگائے ہوئے سب فوج کے سالار، ناگاہ خبر لے کے پھرا ایک خبردار، خیمے سے برآمد ہوئے عباس علمدار، خیمے سے برآمد ہوا عباس علمدار، غل ہے حرم شاہ میں فریاد و فغا کا، گھر سب تہو بالا ہے امام دو جہاں کا، شیخ کہتے ہیں سر بھائی کا چھاتی سے لگا کر، مر جائیں گے ہم داغ نہ دو ہم کو برادر، کہتے ہیں علمدار کہ یا سبط پیمبر، حسرت ہے کہ بچوں کے لبے خشک کریں تر، بھائی کی سعادت جو کرے بھائی کی خدمت، کوثر ہے میرے واسطے سقائی کی خدمت، ایک چھوٹی سی لڑکی ہے جو جینے سے ہے بے آس، ہاتھوں سے نہیں چھوڑتی وہ دامن عباس، کہتی ہے چچا جان بجھا دیجئے میری پیاس، اقرار کیے جاؤ کب آؤ گے میرے پاس، گر دیر لگی تم کو تو پانی نہ گر دیر لگی تم کو تو جینے کی نہیں میں، پھر پانی بھی آئے گا تو پینے کی نہیں میں، منہ چوم کے کہتے ہیں یہ عباس دلاور، جلد آئیں گے گھبراؤ نہ تم اے میری دلبر، اب تک تو وغا کرنے کو جا چکتا وہ صفدر، ہے دیر کی یہ وجہ کہ سب پیٹتے ہیں سر، بھائی کا نہ دکھلائے خدا داغ کسی کو، ڈیوڑی پہ غشایا ہے حسین ابن علی کو۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين الملقب بطه وياسين، المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم
وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صلوات. قابل قدر سامعین، لائق صد احترام مومنین، برائے خوشنودی محسن اسلام بلند ترین صلوات اور محمد. عزیزان گرامی، برادر بزرگ ناصر بھائی کا حکم ابھی شام میں یہ ملا کہ آج کی اس مجلس کو آپ کو خطاب کرنا ہے. بزرگوں کا احترام بہرحال ہمارے اوپر لازم ہے. میں نے ان کے حکم کو سراخوں پر رکھتے ہوئے اور ان کا یہ بھی حکم تھا کہ آج کی یہ رات ہم لوگوں نے محسن اسلام جناب ابو طالب علیہ السلام کے حوالے، لہذا ہماری یہ آج کی شب کی یہ سعادتیں اور یہ فضیلتیں، یہ عبادتیں، یہ سب ہم آپ کی طرف سے اور اپنی جانب سے بارگاہ جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام میں نظر کر رہے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں نہایت اختصار کے ساتھ کچھ باتیں، اس لیے کہ مسلسل آپ محسن اسلام جناب ابو طالب کے حوالے سے گفتگو سماعت فرما رہے ہیں. آغاز مجلس سے قبل دو باتیں میں آپ کے ذوق سماعت کی نظر کرنے کی سعادت حاصل کر لوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجلس کا کانسیپٹ جو ہمارے سماج اور معاشرے میں ہمارے بزرگوں نے دیا ہے وہ یقیناً قابل احترام ہے، لیکن اس کا مطلب آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کھلے آسمان کے نیچے چیئر پر بیٹھ کر اور چیئر کا ممبر بنا کر کے یہ مجلس. عزیزان گرامی، ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے، یہ بات ہمیشہ آپ یاد رکھیں گے کہ خوشنودی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے خوشنودی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے اگر زمین پر بیٹھ کر ذکر حسین کیا جائے تو زمین پر بیٹھنے والے سے بڑا کوئی زمیندار نہیں ہوتا ہے، اور اگر چیئر پر بیٹھ کر ذکر حسین کیا جائے تو اس سے بڑا کوئی چیئرمین نہیں ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کرسی پر، یہ چیئر پر بیٹھ کر کے یہ مجلس، عزیزوں یہ مجلس ہے، یہ ذکر حسین ہے، اور بنت رسول مادر حسین اسی سے راضی ہیں. آپ اسے فقط مجلس حسین سمجھ رہے ہیں، لیکن میں اسے فقط مجلس حسین نہیں سمجھ رہا ہوں، بلکہ اگر میرے لفظوں سے آپ سننا چاہیں تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ یہ کعبہ عشق ہے جہاں عقیدت کے مصلی پر نماز مودت ادا کی جا رہی ہے. کعبہ عشق میں آپ بیٹھے ہیں، عقیدت کے مصلی پر بیٹھے ہیں اور نماز مودت ادا کر رہے ہیں.
اور یہ یاد رکھے کہ نماز وحدت تو قضا ہوتی ہے، نماز مودت قضا نہیں ہوا کرتی۔ 12 بجے کے بعد، نصف شب کے بعد نماز وحدت قضا ہو جاتی ہے، اب اس کے بعد آپ نماز مغرب اور عشاء نہیں پڑھ سکتے، لیکن نماز مودت اس کے قضا ہونے کا وقت نہیں ہے، لہذا جس وقت بھی ذکر حسین کیا جائے وہ ادا ہو رہا ہے، اور ذکر حسین کا حق انسان کہاں ادا کر سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ اگر آپ اسے عبادت اور عشق حسین سمجھ رہے ہیں تو بس یہ آپ جان لیں کہ آج کی یہ مجلس آسمان وفا کے نام ہے، اس لیے کہ ابھی اس مجلس کے فوراً بعد شبیہ علم برآمد ہوگا۔ قرآن وفا کے نام ہے، خدائے وفا کے نام آج کی یہ مجلس، اور وفا کو تو وفا کہتے ہیں سب اہل خرد، لیکن وفا کو عرفیت میں ہم سبھی عباس کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے محمد والے اور اس غازی کے لیے 2 مصرے اور آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے کہ ڈھونڈو نہ انہیں چادر تطہیر کے نیچے، عصمت کا محافظ تہ چادر نہیں ہوتا۔ عصمت کا محافظ تہ چادر نہیں ہوتا ہے، وہ تو عصمت کی حفاظت کرتا ہے۔ کائنات کی حفاظت کرنے والے کو امام کہا جاتا ہے، جو امام کی حفاظت کرتا ہو اسے عباس کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد کائنات کی حفاظت کر رہا ہے، وہ امام ہے، لیکن جو امام کی عظمت دیکھے ذرا سا۔ بہرحال یہ تمہیدی گفتگو میں نے قرآن مجید کے جس آئے مبارکہ کو اس مختصر سے وقت کے لیے، چونکہ موضوع آپ جان رہے ہیں آج کی شب کے لیے جو موضوع ہے، اور میں کوشش کرنا چاہوں گا کہ اس موضوع سے اپنے غازی تک پہنچاؤں، اور یقیناً اس رات کے سناٹے میں اس غازی کا کرم ہوگا کہ جو ہمیں ابو طالب سے لے کر وہاں تک پہنچائے گا۔ ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ دو متضاد چیزیں کبھی بھی آپس میں برابر ہم پلہ نہیں ہو سکتی، ہے کہ نہیں؟ هل يستوي الذين يعلمون، کیا وہ لوگ کہ جو جانتے ہیں، اور کیا وہ لوگ کہ جو نہیں جانتے، یعنی کیا عالم اور کیا جاہل۔ بھائی جاننے والے کو عالم کہا جاتا ہے، نہیں جاننے والے کو جاہل کہا جاتا ہے۔ قرآن ہم سے سوال کر رہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ کیا وہ لوگ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ کہ جو جانتے ہیں اور کیا وہ لوگ کہ جو نہیں جانتے ہیں، کیا دونوں برابر ہیں؟ دونوں ایک جیسے ہیں، مرتبے میں ایک جیسے ہیں؟ قرآن نے ہمیں بتا دیا، ایک اصول دے دیا، ایک پیمانہ دے دیا کہ نہیں، خبردار۔ دیکھو یہی پیمانہ ہے کہ کبھی بھی عالم جاہل برابر نہیں ہو سکتے، جاہل کبھی بھی عالم کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بس جب قرآن نے ہمیں یہ اصول دے دیا ہے کہ جاہل کبھی بھی عالم نہیں ہو سکتا ہے، تو اب اس اصول کے تحت عزیزان گرامی آپ ناپتے چلے جائیں، دیکھتے چلے جائیں، سنتے چلے جائے کہ آخر کون کون سی چیزیں، 2 متضاد چیزیں آپس میں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی۔ تو پھر جب جاہل عالم کے برابر نہیں ہو سکتا ہے تو شر خیر کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے، نجاست کبھی طہارت کے برابر نہیں ہو سکتی ہے نا، ابلیسیت کبھی انسانیت کے برابر نہیں ہے نا، ظلمت کبھی نور کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور جملہ آگے بڑھایا جائے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کبھی بھی ابو لہب ابو طالب کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور جب یہ جملہ یاد رکھے کہ جب ابو لہب ابو طالب کے برابر نہیں ہو سکتا ہے تو کبھی بھی ثقیفہ غدیر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد پر۔ کبھی ثقیفہ غدیر کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔
बस अरबाब अज़ाबी शबी आलम की ज़ियारत करेंगे आप। उस गाजी के मसाहिब किसमें इतनी जुर्रत है कि जो गाजी के मसाहिब पढ़ सके? उनके मसाहिब के लिए तो पर्दे गैब में बैठा हुआ वो इमाम है। जाकिरीन में इतनी जुर्रत कहाँ के जो मैं आपको बताऊं, 21 रमजान सन 40 हिजरी मौलाए कायनात की शहादत वाक़ हुई और 21 रमजान से लेकर ईद तक 10 दिन गुजरा। जब ईद का दिन आया है ना, मौलाए कायनात का दस्तूर ये रहता था कि हर ईद के दिन वो अपनी बेटियों के यहाँ जाया करते थे। हर साल ईद के दिन जनाब ज़ैनब और जनाब कुलसूम के घर जाते थे और फिर बेटियों के साथ जो बाप का एक तरीका होता है उस तरीके से आज जब ईद का दिन आया है सन 40 हिजरी में, तो मौलाए कायनात नहीं है, इमाम हसन बाप की जगह पर इमाम हसन अपनी बहनों के घर गए। जनाब ज़ैनब ने भाई को आते हुए देखा। इमाम हसन ने कहा, बहन ज़ैनब, मैं चाहता हूं कि आज तो मुझसे कुछ मांगो। ठीक है, बाबा नहीं आए हैं, बाबा नहीं है अब, मैं बड़ा भाई हूं, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे कुछ मांगो। जनाब ज़ैनब ने इनकार किया, भैया आज से पहले आपने कभी देखा है कि मैंने आपसे कुछ मांगा हो? भैया मैं आपसे कुछ नहीं। लेकिन इमाम हसन ने बहुत इसरार किया, बहन ज़ैनब तुम्हें मांगना पड़ेगा। बस बहुत इसरार जब बढ़ा तो एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने अपने हाथों को जोड़ के कहा, भैया अगर देना चाहते हो तो एक बात ज़ैनब की पूरा कर दो। कहा क्या कहना चाहती हूँ? कहा मैं चाहती हूँ ये कि आज इस शहर में मेरे गाजी अब्बास को मेरे बाबा के लिबास पहना कर ला दो ताकि मैं अपने बाबा को देख सकूं। इमाम हसन ने भैया अब्बास को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, ए भैया अब्बास, अरे बाबा का मामा पहनो। भैया उस अब्बास के सर पर बाबा का मामा रखा, दोष पर बाबा की रदा डाली और सहने खाना तक पहुंचाया बाजू थाम कर। अब जो ज़ैनब ने अब्बास को खैरे खाना में चलते हुए देखा, पचाड़े खाकर रोने लगी। ए मेरे खैरदार भैया हसन, अरे मुझे बाबा की बहुत याद आ गई। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। बाब अज़ाब, आप अल्हम्दुलिल्लाह आप इसमें से सब करीब करीब करबला मोहल्ला की ज़ियारत कर चुके हैं। जो लोग किसी वजह से न जा सके हो, मौला अब्बास का वास्ता है, पालने वाले उन्हें करबला मोहल्ला की ज़ियारत नसीब करा दे। एक किताब में देख रहा था, उस किताब में आयतुल्लाह खुई ताबासरा जो कभी आलम थे अब दुनिया में नहीं रहे, वो नजफ से करबला आया करते थे ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए। मौला हुसैन की ज़ियारत करते थे। मौला हुसैन की ज़ियारत के बाद फिर मौला अब्बास की ज़ियारत के लिए उनके रोज़े पर जाया करते थे। जब रोज़े पर जाते थे तो आयतुल्लाह खुई का पहला जुमला यह होता था, अस्सलामु अलैका या हिजाबा ज़ैनब। ऐ ज़ैनब के पर्दे अब्बास, तो आप पर मेरा सलाम हो। न जाने किस अकीदत के साथ आगाए खुई कहा करते थे। अरे उन्हें मालूम था कि ज़ैनब का पर्दा ही तो अब्बास है। अरे ज़ैनब के पर्दे का दूसरा नाम अब्बास है। अज़ादारों, ये बात सिर्फ आयतुल्लाह खुई को नहीं मालूम थी, दुश्मनों को भी मालूम थी।
یہی تو وجہ ہے کہ جب کربلا میں شام غریب آئی ہے اور خیموں میں آگ لگائی گئی، جب خیمے جلنے لگے تو راوی کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہو کر اور ایک مرتبہ ایک نیزے کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوا اور ایک سیدانیوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بہت قریب ہو کر اس نے اپنے نیزے کو طول دیا اور طول دینے کے بعد زینب کے سر سے ردا اتاری اور ردا اتارنے کے بعد اپنے گھوڑے کو پیڑ لگایا اور سیدھے دوڑاتا ہوا فرات کی طرف گیا۔ جانے کے بعد قبر عباس پر ردا رکھ کر آواز دی، عباس ارے تم تو زینب کے پردے کا نام تھے، آج میں نے زینب کی ردا اتار لی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا زادارو، یہ وہ عباس ہے جن پر سیدانیوں کو اتنا بھروسہ تھا۔ سیدانیہ کربلا میں آرام سے سوتی تھی اس لیے کہ عباس زندہ تھا، لیکن جب سے عباس کے شان قلب ہوئے ارے سیدانیوں کی نیند ختم ہو گئی۔ اب وہ زینب کیسے سوئے کہ جس کی حفاظت کرنے والا عباس زندہ نہ ہو۔ بس ارباب ازا جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام اور شام کے زندان کی تمام صعوبتوں کو برداشت کرنے کے بعد جب رہائی ملی ہے، بس آخری واقعہ سنیں کہ جب شام کے زندان سے رہائی ملی ہے اور جناب سید سجاد کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں، پیروں کی بیڑیاں کاٹی گئی، بیڑیاں کٹی ہیں مگر ہاتھوں میں زخم باقی ہے، پیروں میں زخم باقی ہے۔ سیدانیہ یزید کے محل میں بیٹھ کر کے ایک دوسرے کو پرسہ دے رہی تھی کہ اسی اسنا میں یہ اعلان ہوا، بیبیوں اب ہوشیار ہو جاؤ اس لیے کہ تمہارا لٹا ہوا سامان تمہیں واپس دیا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک چھوٹی سی گیٹھڑی لائی گئی، جب زینب نے اس گیٹھڑی کو کھولا چند چادریں تھی، ارے زینب نے گیٹھڑی کو کھولنے کے بعد ایک ایک چادر نکالا، اے ام لیلہ لو یہ تمہاری چادر واپس آئی ہے، رباب یہ تمہاری چادر ہے، اے رقیہ یہ تمہاری چادر ہے۔ ایک ایک چادر کو تقسیم کیا، ایک ننھی سی چادر بچی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ جناب زینب نے کہا اچھا اتنا کرم کیا ہے تو اتنا اور کرم کرتے کہ ہمارے عزیزوں کے سر بھی مجھے واپس دیتے تاکہ ہم جی کھول کر اپنے عزیزوں کا ماتم کر سکے۔ کچھ دیر کے بعد جناب قاسم کا سر آیا، ام فرما کھڑی ہو گئی، اپنے لال کا سر لیا، اپنے سینے سے لگایا، قاسم کا ماتم کیا۔ کچھ دیر کے بعد جناب علی اکبر کا سر آیا، ارے جناب ام لیلہ کھڑی ہو گئی، بیٹے کا سر لیا، سینے سے لگایا، لگانے کے بعد تا دیر ماتم کرتی رہی۔ اس طریقے سے ایک ایک عزیز کا سر آتا رہا، بیبیاں اٹھ کر استقبال کرنے لگی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک منادی آ کر ندا دے رہا ہے، بیبیوں ارے اب ہوشیار ہو جانا اس لیے کہ اب اس کا سر آنے والا ہے۔ ارے جو کل تک کربلا میں حسین کی سیدانیوں کی حفاظت کرتا تھا، ارے یہ سنتے سنتے ارے ان بیبیوں کے حلقے میں غازی عباس کا سر آیا۔ ارے اب جو سر آیا تو ساری بیبیاں کھڑی ہو گئی، عباس ارے ہمارے سر سے چادریں اتار لی گئی، عباس سکینہ کے کانوں سے بندے اتارے گئے۔ تا دیر ماتم ہوتا رہا۔ ویسی اسنا میں ایک مرتبہ سید سجاد نے پھوپھی سے کہا، پھوپھی اماں میرے بابا کو، میرے چچا کا سر مجھے دے دیجئے۔ ارے چچا کا سر لیا، ایک ہاتھ سے علم سنبھالا، ارے قید خانے کی طرف چلے، بیبیاں جلوس کی شکل میں قید خانے کی طرف بڑھی۔ ارے غازی کا علم سکینہ کی قبر پر، غازی کا سر سکینہ کی قبر
پر رکھا. اے بہن سکینہ دیکھو تمہارا چچا آیا ہے, تمہارے چچا کا تیرا ماتم ہے مولا تیرا یہ غم ہے, مولا تیرا ماتم ہے مولا تیرا یہ غم ہے, مولا تیرا ماتم ہے مولا تیرا یہ غم ہے. دل بھی میرا روتا ہے آنکھ میری پرنم ہے, دل بھی میرا روتا ہے آنکھ میری پرنم ہے. ابو الفضل عباس مولا تیرا ماتم ہے مولا تیرا یہ غم ہے, مولا تیرا ماتم ہے مولا تیرا یہ غم ہے. اے میرے غازی تو وفاؤں کا خدا ہے, اے میرے غازی تو وفاؤں کا خدا ہے. ساتھ تیرے فاطمہ زہرا کی دعا ہے, ساتھ تیرے فاطمہ زہرا کی دعا ہے. تیری وفا کا کلمہ لب پہ میرے ہر دم ہے, تیری وفا کا کلمہ لب پہ میرے ہر دم ہے. ہائے ابو الفضل عباس مولا تیرا ماتم ہے مولا تیرا یہ غم ہے, مولا تیرا ماتم ہے مولا تیرا یہ غم ہے. چاند تجھے کہتے ہیں سب ام البنی کا, چاند تجھے کہتے ہیں سب ام البنی کا. دور تلک پھیلا ہے بس تیرا اجالا, دور تلک پھیلا ہے بس تیرا اجالا. تیری ضیا کے آگے دن کی ضیا مردم ہے, تیری ضیا کے آگے دن کی ضیا مردم ہے. ہائے ابو الفضل عباس مولا تیرا غم ہے مولا تیرا یہ غم ہے, مولا تیرا ماتم ہے مولا تیرا یہ غم ہے. زندہ جاوید زمانے میں رہا تو, زندہ جاوید زمانے میں رہا تو. سجدہ معبود بچانے میں رہا تو, سجدہ معبود بچانے میں رہا تو. تیری وفا کا کلمہ لب پہ میرے ہر دم ہے, تیری وفا کا کلمہ لب پہ میرے ہر دم ہے. ہائے ابو الفضل عباس مولا تیرا ماتم ہے مولا تیرا یہ غم ہے, مولا تیرا ماتم ہے مولا تیرا یہ غم ہے. مولا تیرا ماتم ہے مولا تیرا یہ غم ہے. آیا ہوں ترائی سے علم خون میں ڈوبا, عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ, لایا ہوں ترائی سے علم خون میں ڈوبا. عباس کا لاشا
سے میری لاڈلی ناراض نہ ہونا عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ لایا ہوں ترائی سے علم خون میں ڈوبا عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ جب خالی علم لے کے میں دریا سے چلا تھا ہر ایک قدم پر میں یہی سوچ رہا تھا ہٹ جائے نہ معصوم سکینہ کا کلیجہ جب اپنی دلاری سے میں یہ جا کے کہوں گا عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ لایا ہوں ترائی سے علم خون میں ڈوبا عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ چلتا ہے کلیجے پہ میرے درد کا خنجر مارا گیا پیاسا میرا مظلوم برادر ملتا ہوا ہاتھوں کو میں آیا ہوں پلٹ کر یہ درد میرے دل سے جدا ہو نہیں سکتا عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ لایا ہوں ترائی سے علم خون میں ڈوبا عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ مجھ سے تیرے اموں نے کہا تھا میری پیاری عباس کی یہ آخری خواہش ہے دلاری لے جانا نہ خیمے کی طرف لاش ہماری پوری ہوئی عباس دلاور کی تمنا عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ لایا ہوں ترائی سے علم خون میں ڈوبا عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ چھوٹا نہ کرو دل میری نادان سکینہ قسمت کا لکھا ہے یہ میری جان سکینہ تجھ پر یہ تیرا باپ ہو قربان سکینہ یہ بات میری لاڈلی دل میں نہیں رکھنا عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ لایا ہوں ترائی سے علم خون میں ڈوبا عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ عباس کے لاشے کو تصور میں بنا لو جی بھر کے چچا جان پہ اشکوں کو بہا لو امو کا علم لایا ہوں سینے سے لگا لو رہ جائے نہ دل میں یہ خلق اے میری دکھیا عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ لایا ہوں ترائی سے علم خون میں ڈوبا عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ معصوم سکینہ کو کلیجے سے لگا کے روئے ہے بہت دیر تلک سبت پیمبر کہتے تھے کہ اب صبر کرو اے میری دختر میں نے وہ کیا جو میرے بھائی نے کہا تھا عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ لایا ہوں ترائی سے علم خون میں ڈوبا
لاشا میں نہیں لایا سکینہ. فائز وہ مصیبت کی بڑی سخت گھڑی تھی، معصوم سکینہ در خیمہ پہ کھڑی تھی، اور لاش علمدار کی دریا پہ پڑی تھی. شبیر کے اس غیظ سے کوہرام تھا برپا. عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ، لایا ہوں ترائی سے علم خون میں ڈوبا. عباس کا لاشا میں نہیں لایا